رجب کی 6 تاریخ کو خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ پر حاضری دینا اور وہاں میلے لگانا، ان کے سامنے سجدے کرنا، ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، سوال کرنا، بیماری سے شفا یابی طلب کرنا، اولاد طلب کرنا، ان کے سامنے اپنی جبین کو جھکا دینا، نظر و نیاز کرنا، مختار کل سمجھنا اور ان کو شفا کا مالک سمجھنا۔ عزیزان ملت یاد رکھیں، یہ شرک ہے، سراسر شرک ہے، سری شرک ہے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی پاک باز خبر ہے تو وہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ اگر قبروں پر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ کرنا جائز ہوتا۔ اگر کسی قبر کا سجدہ کرنا ہوتا یا کسی قبر کے پاس جا کر دعا کرنا جائز ہوتا تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر سوال کیا جانا جائز ہوتا، مگر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا وثنا یعبد، اے لوگو میری قبر کو میلہ نہ بنانا، اے لوگو میرے قبر پر عید نہ منانا، میری قبر کا عرس نہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قبر کے پاس آ کر عید کرنے سے، میلہ لگانے سے، عرس منانے سے روکا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر یہ کرنا جائز نہیں تو دوسرے اشخاص و افراد کی قبروں پر جا کر یہ چیزیں کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اگر قبر پر سجدہ کرنا جائز ہوتا، آج لوگ کہتے ہیں جب روکا جاتا ہے درگاہوں میں یا قبروں میں جا کر سجدہ کرنے سے، نظر و نیاز کرنے سے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے، اپنی جبین کو ان کے سامنے ٹکانے سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں تم وہابی ہو۔ یہ عقیدت کا سجدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا، یہ جہالت ہے میرے بھائیوں۔ عقیدت کا، عظمت کا سجدہ بھی اس امت میں حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر سجدہ جائز ہو ہی جاتا تو صحابہ کرام 1,00,000 سے زائد تھے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی ایک بھی صحابی کا یہ عمل بتلا دو، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کی قبر پر جا کر سجدہ کیا ہو یا نظر و نیاز کیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہو یا اللہ کے نبی کو پکارا ہو یا آپ کو مختار کل سمجھا ہو یا آپ کو شفا کا مالک سمجھا ہو، کوئی بھی صحیح روایت یا کسی بھی صحابی کا یہ قول ہمیں نظر نہیں آتا، نہیں ملتا۔ تو محترم حضرات، رجب کی مناسبت سے یہ بدعات، یہ خرافات، یہ واہیات امت مسلمہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر اسلام کو سمجھ کر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔